اس وائرس نے تو رلا کے رکھ دیا ہے۔ 1965 کی جنگ میں نے دیکھی نہیں، میں اس وقت پیدا بھی شاید نہیں ہوا تھا، آپ ظاہری بات ہے پیدا نہیں ہوا تھا، میری پیدائش 80 کی ہے، لیکن اس وقت پوری انسانیت کو مرتے، سسکتے، سانس لینے میں دشواری لیتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ دل ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن جب خاص طور پہ اپنے پاکستان کی بات آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہماری وہ ایسی عظیم قوم ہے کہ صبر ان لوگوں پہ ختم ہے۔ ہم میں لاکھ برائی ہو لیکن ہم جیسی عاجز، مسکین اور صبر کرنے والی قوم میں نے نہیں دیکھی۔ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لٹے پٹے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک فخریہ انداز میں ایک عجیب قوم ہے۔ آنسو میرے اس وقت نکل گئے اور میں نے اس چیز کو قلم بند کرنا چاہا اس ویڈیو کے ذریعے، تاکہ میں زندہ رہوں، مر جاؤں، میرے آگے بچے آئیں، وہ شاید یہ ویڈیو دیکھیں اور وہ کہیں کہ یار یہ بھی ایک قوم ہے۔ آج ویڈیو بنانے کی جو تاریخ ہے 25 مارچ 2020 کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس وقت سارے تجزیہ کار اور سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آفت جو ہے وہ شروع ہوگی۔ ہماری جو قوم ہے، ہم جیسی قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اس قوم کے اوپر، ہمارے والدین پہ، بزرگ بہن بھائیوں پہ، سب پہ اپنا جو ہے حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں اس مصیبت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ایک وائرس ہیبتناک قسم کا جس نے پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے، اس آزمائش سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے فکر ہے اس وقت اپنے ملک کی اور انسانیت کی، لیکن جب اپنے ملک کی بات آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس وقت میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنے وطن سے اس وقت دور ہوں، لیکن میرے اندر ایک جذبہ اور میرے جسم میں ایک لہر دوڑ رہی ہے کہ میں جاؤں اپنے وطن اڑ کے اور میں جا کے مدد کروں، اور ایک سنسناہٹ کمر کے پیچھے اور ایک گردن کے پیچھے ایک سنسناہٹ ہے۔ اس جذبے کو میں بیان نہیں کر سکتا، ایک عجیب سی انرجی، ایک عجیب سی طاقت یا پاور آ گئی ہے، اور ایک خوف یا ڈر دل سے نکل گیا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ پہ وہ جو ذمہ داری اور یہ جذبہ ہے، اس سے پھر آپ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اور میں اور بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، میں بھول گیا، لیکن میں اس وقت یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، مجھے آخری بات یاد آ گئی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وائرس کو جب ختم ہو جائے تو میری پیاری عوام، میرے بڑے بڑے عظیم اچھے ایسے ٹیلنٹ ہیں، ایسے پیارے پیارے بچے ہیں، ایسا جذبہ ہے، ایسا احترام بڑوں کا کرتے ہیں، ایسے لوگ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھرا ہوں، لیکن میں نے اپنے پاکستان جیسے لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ ایک میری نصیحت ہے، یہ وائرس کا مسئلہ ختم ہو جائے تو خدا کے لیے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ، میجر بڑا حصہ انسانیت کے لیے وقف کر دیں۔ ہر کسی بھی لحاظ سے آپ وقف کر دیں، کسی کی مالی مدد، کسی کی کاروباری مدد، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی کسی طریقے سے آپ جو ہے انسانیت کے نام اپنی زندگی وقف کر دیں۔
اس وائرس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور انسان بھول جاتا ہے نا، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس وائرس نے ایک احساس دلایا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، زندگی بہت ونربل ہے، اور ہر کسی نے مر جانا ہے، اور مرنے سے پہلے آپ کے پاس کچھ ایسے دل میں سکون ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے کچھ اچھا کیا ہے اس دنیا کے اوپر، میں نے صرف کرپشن نہیں کی، میں نے پیسہ نہیں لوٹا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کی پرائی بیٹی کے اوپر نظر نہیں رکھی، امانت میں خیانت نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر یعنی کہ بہتان نہیں لگایا۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ اچھا کام بھی کیا ہے، اور جو میرے سے دانستہ غیر دانستہ گناہ ہو گئے ہیں، مجھے یا اللہ ان گناہوں سے معاف فرما۔ لہٰذا آپ مدد کریں اس موقع پہ بھی ایک دوسرے کی، اور خصوصی جب یہ وائرس کا مسئلہ ختم ہو جائے تو تب آپ اپنی زندگی کا ایک مخصوص حصہ انسانیت کی مدد میں آپ وقف کر دیں۔ یہ میرا اپنا ایک عہد ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آج جانے سے پہلے میں یہ بات کہہ دوں کہ اس وقت ہمارا ملک ایک حالت جنگ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جنگی بنیادوں پہ تیاری کریں، اور اپنے حکومت کو، پڑوسی کو، ادھر ادھر لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، اور خود ذمہ داری لیں۔ ٹیک یور اون اونرشپ آف دا سچویشن۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، اور فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔